اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزمر آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرت امرا مطلب حکم، ٹھیک ہے، اور تو کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، مجھے امرا حکم، اور پیش اور زیر کی وجہ سے پیسو ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا، مجھے حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ فرما دیجئے بے شک میں، مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے عبدا الف میں عبدا عبادت کروں اللہ اللہ کی، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً خالص کر کے، لہو اس کے لیے، الدینہ دین کو، دیکھیں ال آ گیا، خاص دین، کون سا دین؟ دین اسلام، دین اسلام کو اسی کے لیے خالص کر لوں، مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہ کروں، سیدھا سیدھا صاف صاف جیسا دین ہے اس کو ویسے ہی اس کی عبادت کروں اللہ کی۔ آپ فرما دیجئے بے شک میں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، خالص کر کے اس کے لیے اپنے دین کو، خالص مطلب پیور، ٹھیک ہے، وَأُمِرْتُ اور امرتو، امرا ہمارا حکم، تو مجھے، اور پیش اور زیر پیسے، مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ لی کے، لی لیے، ان کے، اکونا الف میں کونا ہو جاؤں، اولا سب سے پہلے، المسلمین مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں ہو جاؤں اولا مسلمین، سب سے پہلے فرما برداروں میں سے، مسلمانوں میں سے۔ آیت نمبر 13 قل انی اخاف، قل آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، اخاف الف میں خافا ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان اگر، اسی مطلب معصیت، گناہ، نافرمانی، میں نافرمانی کروں، میں معصیت کروں، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں ربی، میرے رب کی، تو وہ میرا رب کیا کرے گا، میں کس چیز سے ڈرتا ہوں، میرے رب کے ہاں عذاب سے، اور وہ عذاب کون سے دن کا ہے، بڑے دن کا، بڑا دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے۔ آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں معصیت کروں میرے رب کے عذاب، میرے رب کے بڑے دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے، پہلے اتنا کر لیں، آپ لوگ ہاں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قل آپ فرما دیجئے، اللہ ہی کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، مخلصاً خالص کر کے، لہو اس کے لیے، دینی میرے دین کو، یعنی یہاں پر کیا کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ خالص کر لوں دین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کر لیا خالص اپنے دین کو، وہاں حکم ہے، یہاں پر تابع داری ہے، یہاں پر فالو کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کر کے اس کے لیے، میرے دین کو، اپنے دین کو میں نے اس کی عبادت کی، فَاعْبُدُوا پھر واولف تم سب، عبادہ عبادت کرو، پھر تم سب بھی عبادت کرو، ما شئتم ما جس کی، چاہو تم سب، من دونہی اس کو چھوڑ کر، پھر تم سب عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کو چھوڑ کر، قل آپ فرما دیجئے، انا بے شک، الخاسرین خسارہ پانے والے، الذین وہ لوگ ہیں جو، خسرو جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، انفسہم اپنی جانوں کو، ان کی خود کی جانوں کو، واہلیہم اور ان کے گھر والوں کی جانوں کو بھی، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سب سے بڑا خاسر، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہے، جس نے خود تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن کیا کر دیا، خسارے میں ڈال دیا، الا ذالک هو الخسران المبین، الا خبردار، بیویر، آگاہ ہو جاؤ، ذالک یہ، ہوا وہی کیا ہے، خسران مبین، یہی سب سے بڑی، سب سے کھلا نقصان ہے،
سب سے بڑا خسارہ کھلا خسارہ یہی ہے کہ جس انسان نے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو کیا کر دیا؟ خسارے میں ڈال دیا۔ آیت نمبر 15 ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتے ہیں، پھر تم سب عبادت کرو جس کی تم چاہو، جو تم چاہو، جس کی تم چاہو، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرنا چاہو کرو۔ آپ فرما دیجئے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جن سب نے نقصان میں ڈالا ان کی جانوں کو، یعنی اپنی خود کی جانوں کو اور ان کے اہل و عیال کے، اپنے گھر والوں کی جانوں کو قیامت کے دن۔ خبردار، یہی کیا ہے؟ کھلا نقصان ہے، بہت اپیرنٹ، یعنی اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا دنیا میں اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا اس کی بھرپائی ہو جائے گی، لیکن جس نے آخرت میں قیامت کے دن اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا تو اس نے تو کھلا نقصان کر لیا، مطلب اس کے علاوہ اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اب دیر از نو یو ٹرن۔ کس طرح سے انسان اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالے گا؟ اور آپ کو اگر ایک بات پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ روک نہیں رہے ہیں ان کو یا کرنے دے رہے ہیں ان کو، یا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے گھر والے غلط چیزوں پر جمے ہوئے ہیں اور آپ زبان نہیں کھولتے اس لیے کہ میں اگر بولوں گی تو مجھ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں اگر بولوں گی تو ان کے دل مجھ سے پھٹ جائیں گے، میں اگر بولوں گی تو میں لوگوں کی نظر میں آ جاؤں گی۔ اس بنا پر آپ نے کیا کیا؟ ان کو گناہ سے نہیں روکا، اس بنا پر آپ چپ رہے، تو یعنی خود تو آپ خسارے میں پڑے ہی، کیونکہ آپ کے پاس تو علم تھا۔ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال سب کی جانوں کو کیا کر دیا؟ قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ اور اللہ نے فرمایا جو اس دن کا خسارہ ہے وہ اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، اس دن جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا، اب کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کیونکہ جائے عمل ہی نہیں بچی نا، عمل کی جگہ ختم ہو گئی، اب تو جو کاٹا ہے، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، تو وہاں پر اللہ الاؤ نہیں کریں گے کہ جاؤ جا کے کوئی نیکی کراؤ، صدقہ کراؤ، جو کرنا ہے یہاں کر لو، جس کو بچانا ہے اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے تھے، اے میری پھپھی صفیہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، میں اس دن تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا ہوں۔ یعنی ہاں تم میری بیٹی ہو، تم میری چچی ہو، تم میری پھپھی ہو، لیکن اس دن کا ایکسپیکٹیشن مت رکھنا جو دنیا میں چاہیے وہ دے دوں گا میں، وہاں کچھ نہیں میں کر سکتا تمہارے لیے۔ تو خود کو بھی بچانا ہے، انفسکم و اہلیکم من النار، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ چلیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا سکیں۔ ریپیٹ کر لیں۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقونی۔ لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر سے، فوقہ مطلب اوپر، تحت مطلب نیچے، لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلل، ظلل کہا جاتا چھتری کو، سائے کو، سائبان کو، ٹھیک ہے، من الناری آگ کا، آگ سے یعنی آگ کا، ان کے لیے ان کے اوپر سے ہوگی چھتریاں آگ کی، ومن تحتہم اور ان کے نیچے سے ظلل، سائبان یعنی چھتریاں کس کی؟ آگ کی، یعنی ہم پڑھا ہے نا اوپر بھی ان کے نیچے بھی چاروں طرف سے آگ نے ان کو گھیرا ہوگا۔ ذالکا یہ ہے، یخوف اللہ وہ خوف دلاتا ہے، وہ ڈراتا ہے، اللہ بھی اس سے، عبادہ اس کے بندوں کو، مطلب ان تمام چیزوں سے، جہنم کی آگ سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی پھر کیا پکار کر کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، فاتقونی تم سب مجھی سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ آج یہاں ڈر جاؤ گے اللہ سے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمہیں آگ سے ڈرنا نہیں پڑے گا، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کی چھتریاں ہیں اور ان کے نیچے سے بھی چھتریاں ہیں، یہ اس کے ذریعے سے ڈراتا ہے اللہ اس سے، مطلب ان آگ سے، عبادہ اس کے بندوں کو، اے میرے بندو مجھی سے تم سب
ڈرو. چلیں ریپیٹ کریں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، ابھی کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو اجتنبو، جو سب بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، الطاغوت، طاغوت سے. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے. شیاطین بھی اس میں آتے ہیں، لکڑی پتھر کے بت بھی آتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو حاکم بنا لیا گیا ہو. ہاں بالکل، نفس بھی اس میں آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جن سب نے اجتناب کیا، وہ سب بچتے رہے طاغوت سے، ان کے یعبدوہا، کہ وہ عبادت کرتے وہ سب اس کی، وانابو، اور وہ سب وانابو، اور ان سب نے رجوع کیا الاللہ، اللہ کی طرف. پیج نمبر 462. اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، جو بچتے رہے طاغوت سے کہ وہ عبادت کرتے اس کی، یعنی طاغوت کی، وہ انابو، اور وہ سب اناب، لوٹتے رہے، رجوع کرتے رہے کس کی طرف؟ الاللہ، اللہ کی طرف. لہم، ان کے لیے، البشرا، خوشخبری ہے. فبشر عبادی، پھر خوشخبری دے دو میرے بندوں کو. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی. اور بشرا کس کو کہا جاتا ہے؟ جنت کو. جنت کی خوشخبری کو خوشخبری کہا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو اس جنت کی، جنہوں نے کیا کیا؟ طاغوت کی اتباع سے کیا کیا؟ اجتناب کیا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی. تو وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا رکھی ہے؟ خوشخبری. یا عبادی فبشر عبادی، تو خوشخبری دے دو میرے بندوں کو. اور وہ بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم اولو الالباب. وہ میرے بندے جن کو خوشخبری دی وہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ جو، دیکھیں آیت نمبر 17 کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی بات جاری ہے. تو عباد، بندے، میرے بندے وہ لوگ ہیں جو یستمعون، یا وہ واؤن سب، سماع مطلب سننا، استماع مطلب غور سے سنتے ہیں. وہ سب جو غور سے سنتے ہیں قولا، بات کو، القولا، بات کو. فیتبعون، پھر، یا وہ واؤن سب اتباع، پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس کی بہترین طریقے سے، اچھے، ہاں بہترین طریقے سے اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو بھی احکامات سن لیے اس کو بہترین طریقے سے عمل میں لے کر آتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. اولئک، وہی لوگ، الذین، وہ ہیں جو ھداھم اللہ، ہدایت دے دی ان کو اللہ نے، واولئک، اور وہی لوگ، ہم، وہی، اولو الالباب، عقل والے ہیں. ٹھیک ہے. اولو والے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا اور کیا کرتے رہے؟ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشرا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ان بندوں کے لیے ہے جو غور سے سنتے ہیں بات کو. یاد رکھیں، قرآن کا جو میریکل، قرآن کا جو معجزہ ہے، سننے سے ریلیٹڈ ہے، دیکھنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. پرانے جتنے بھی نبیوں کو معجزے دیے گئے، جتنے بھی میریکل دیے گئے، لوگوں نے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، رائٹ؟ سب لوگوں کو. اب سے فار ایگزامپل کوئی معجزہ بتائیں، کیا تھا؟ ید بیضا تھا، آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا اپنے ہاتھوں. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کیا، برس کے مریضوں کو. ہاں بالکل، جنت سے دسترخوان اتارے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ سارے ایسے معجزے تھے جو آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے. لیکن قرآن کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں ہے، کانوں سے سننے والا ہے. اسی لیے تو جو لوگ تھے مشرکان مکہ، وہ اپنے آپ کو مطلب ریسٹرین نہیں کر پاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے راتوں کو گزرا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے سننے کے لیے. کیونکہ دیکھیں وہ ان کی زبان تھی، جب وہ سنتے تھے ان کے دلوں پر وہ اثر کرتا تھا. اور اتنا زیادہ کہ تین جو مشرک تھے، اخنس بن شریک، اور یہ ابو جہل، اب اور ساتھ میں وہ کون تھے؟ شاید ابو سفیان. یہ تینوں ایک مرتبہ ایک ساتھ الگ الگ تینوں دیواروں پر کھڑے ہو کے باتیں سن رہے تھے.
اور ایسا ہوا کہ اتفاق سے وہ نکل رہے تھے نا اپنا منہ ڈھک ڈھک کے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کیا کیا ارادہ ہے تمہارا, کیوں سن رہے تھے کھڑے ہو کے, حالانکہ خود بھی وہی کر رہے تھے. تو کہا کیا ایمان لانے کا ارادہ ہے؟ نہیں نہیں ویسے گزر رہے تھے تو سن لیا. اگلے دن پھر ویسے ہی پائے گئے, تیسرے دن پھر ویسے ہی پائے گئے. کہا کیا ایمان لانے والے ہو, ایسا بار بار کیوں سن رہے ہو؟ یعنی سوچے کہ کتنا میسمرائزنگ ہوگا وہ کلام کہ وہ روک ہی نہیں پاتے تھے اپنے آپ کو. ان کو سننے کے لیے وہ خود اٹریکٹ ہوتے تھے, روزانہ آ جایا کرتے تھے. لیکن وہ جو ضد تھی نا, اس کی وجہ, جانتے تھے حق ہے, سب پتا تھا سچ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, لیکن وہ ضد ہے کہ میری سرداری انا ہوتی ہے نا, آج بھی لوگوں میں ہوتی ہے, کوئی اس دور کی بات نہیں ہے. لوگ جھکنا نہیں چاہتے کسی کے سامنے. بھائی میں نے اگر یہ بات کہہ دی, میری زبان سے نکل گئی, چاہے غلط ہو, کیونکہ میں نے کہا ہے نا, تو وہ انا جو ہوتی ہے انسان کو جھکنے نہیں دے رہی ہوتی ہے. اور یہ وہی بات ہے خود شیطان والی تھی. میں کیوں جھک جاؤں آدم علیہ السلام کے سامنے؟ ہم نے کل ہی پڑھا تھا نا, انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں. تو وہی اس چیز کو کیا, ان کو کیا, اس کو کیا کر گیا, برباد کر دیا. تو اسی چکر میں کہ ہم ان سے بہتر ہیں, ہم اونچے لوگ ہیں, ہم سردار ہیں, ہم قریش مکہ ہیں, ہم کیسے جھک سکتے ہیں؟ تو یہ جو بات تھی, یہ سنتے تھے, اثر بھی کرتی تھی, لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے. اتبا ایک بار گیا تھا پورا آرگیومنٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ہر بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے بہت کچھ کہا کہ ایسا ایسا ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو گیا, جو کہنا تھا کہہ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنا شروع کی, اور پھر وہی نازل ہونی شروع ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کنوے کیا, اس نے کہا بس بس کر دو, بس کر دو, میں اس سے آگے نہیں سن سکتا. یعنی کہ یہ جو بات ہے حق ہے, اور کہیں کوئی وحی نازل ہو گئی ہم تو برباد ہو جائیں گے. کہیں کوئی عذاب کا پیغام دے دیا وحی کے دوران, تو ہم تو گئے کام سے. یعنی حق پتہ ہے جبھی تو ڈر رہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے وہ مبشر بندے, وہ جن کو خوشخبری دی گئی ہے, وہ بندے کون ہیں؟ جو غور سے سنا کرتے ہیں. تو قرآن کا تعلق ہے سننے سے, کہ جو غور سے سنتے ہیں بات کو, پھر وہ بہترین طریقے سے اس کی کیا کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. وہی لوگ ہیں, وہ سب ہدایت یافتہ ہے اللہ کی جانب سے. وہی وہ لوگ ہیں, ہدایت دے دی ان کو اللہ نے, اور وہی عقل والے بھی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں دونوں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 20. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبینہ ہی ہے نا, مبنیہ تجری من تحتها الانہار, وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. یہ آیت بھی, ہاں, افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. افمن, کیا پھر جس کے لیے حق سچ ثابت ہو گئی, علیہ اس پر, کلمۃ العذاب عذاب کی بات, کیا پھر وہ جو حق ہو گئی اس پر عذاب کی بات یا عذاب کا کلمہ, افانتا, کیا پھر آپ, کیا پھر انتا آپ, تنفدو تا آپ نقدا, تنقدو نقدا مطلب چھڑا سکتے ہیں, من فی النار جو آگ میں ہے, جو ایک بار آگ میں جھونک دیا گیا اور اس کے اوپر عذاب کا کلمہ, عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی, کیا آپ اس کو عذاب سے نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو جہنم سے نکال سکتے ہیں؟ یعنی کہ کسی کے بھی اندر استطاعت نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کے اوپر عذاب کے کلمے کو چسپاں کر دے, یعنی اس کے حق میں وہ بات ثابت ہو جائے اور وہ اپنا کیس ہار جائے, کوئی اب اس کو جتا نہیں سکتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورڈک دے دیا کہ یہ جہنمی ہے, تو وہ جہنم میں چلا گیا, اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو, چھڑا سکتے ہیں اس کو آگ سے؟ نہیں. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن الذین وہ لوگ جو اتقوا جو ڈرتے ہیں, ربہم ان کے رب سے, لہم ان کے لیے, غرفن بالا خانے ہیں, بڑے بڑے چیمبرز ہیں, رومز ہیں, من فوقہا ان کے اوپر سے, غرفن مبنیتن اور بنائے ہوئے دوسرے بھی کیا ہے, فلورنگز, یعنی بتا دیا گیا روم ہے, بالا خانے, اس کے اوپر بھی دوسرے بالا خانے, مطلب فلورز ہیں, ٹھیک ہے, لیولز ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے, وہ سب جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے,
ان کے لیے بالا کھانے ہیں، اس کے اوپر سے بالا کھانے ہیں مبنیاں بنائے ہوئے، دوسرے یعنی مبنی بنائے ہوئے. تجری من تحتها الانہار، جاری ہے بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ میعاد وعدے کے، مطلب اللہ کبھی بھی وعدہ خلافیاں نہیں کیا کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو لوگوں کے متعلق بتا دیا جن کے لیے عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فکس ہو گیا، کنفرم ہو گیا، ان کو کوئی جہنم سے چھڑا نہیں سکتا. لیکن جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہ گئے ان کے لیے بالا کھانوں کے اوپر بالا کھانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب یہ جو بات ہے دس از کامن فار بوتھ دا آیا، یعنی جن کو عذاب کا وعدہ دے دیا وہ بھی سچ ہے، وہ پھر ان کو وہاں سے نہیں نکالے گا، اور جن کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، بالا خانوں کا وعدہ کر دیا، ان کو بھی وہ عطا کر دے گا. وہ اپنے وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى، کیا، لم نہیں، تا تم نے، را دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ کہ اللہ، انزلہ اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءن پانی، فسلکہ پھر سلکا چلا دیا اس میں، ینابی نہرے چشمے، پھر اس میں سے چشمے چلا دیے، فل اردی زمین میں، آسمان سے پانی برسا اور پھر زمین میں چشمے پھیل گئے. ثم پھر یخرجو پھر اس نے نکالا، بھی اس سے کس سے، اس پانی سے، بھی اس پانی سے، زرعن کھیتیاں، کیسی، مختلفاً الگ الگ قسم، ایک پانی اور مختلف قسم کی کھیتیاں نکال دی. الوانہ اس کے رنگ کیسے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں. ہاں. ثم یہیجو پھر یہیجو وہ خشک ہو گئی، فتراہ تو تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرن زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی. ثم پھر یجعلہ اس نے بنا دیا اس کو، حطامن یعنی ریزہ خشک. انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لا البتہ، ذکرہ نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر بہا دیے اس میں سے چشمے زمین میں، پھر نکالا اس سے کھیتیاں، اس سے کس چیز کو نکالا، کھیتیوں کو، ان کے رنگ مختلف قسم کے ہیں، الگ الگ ہیں، پھر وہ سوکھ گئی، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد رنگ کی، پھر اس نے بنا دیا اس کو کیسا، ریزہ سوکھا ہوا بھوس کی طرح. بے شک اس میں بھی کیا ہے، البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، کھیتیاں اگائیں، کھیتیوں کے رنگ الگ الگ ہے، کوئی ڈارک گرین ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کھیتی کبھی کھلیان دیکھو تو بالکل پیلے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بالکل گرین، کوئی ڈارک گرین، کوئی لائٹ گرین، اور گرین کے اندر بھی ملٹیپل شیڈ ہے نا. عورتیں کیسے دوپٹہ میچ ملاتی ہیں، 19-20 بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ویسے سمجھ لے کہ وہ عورتیں ہی جان سکتی ہیں کہ ہر ایک کے کتنے شیڈ ہوتے ہیں، مرد نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے. ہاں. تو وہاں پر ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت کھیتیاں اگا دی، اس کے رنگ مختلف ہیں، ان کے پھول الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں، ان کے پھل الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں. پھر ایک موقع، ایک وقت جب آتا ہے تو کھڑے کھڑے وہیں سوکھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے، زرد رنگ کی ہو جاتی ہے. کس قدر سرسبز و شاداب ہری بھری ہوتی ہیں، جو آنکھوں کو سرور دے رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے بالکل پیلی پڑ کے، اور پھر کیا ہوتی ہے، سوکھتے جھڑ کر ریزہ ہو جاتی ہے. انسان ذرا اپنی زندگی میں غور کرے، یہی معاملہ ہے اس کا. اللہ نے پانی سے اس کو پیدا کیا، پھر وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، لہلہاتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سوکھ کے کاٹا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ حطامن، ریزہ ریزہ زمین میں چلا جاتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں، نصیحت ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں گے۔ جی جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس کے سارے ریلیٹیوز آ رہے ہیں آج، اس لیے چھٹی کرے گی وہ آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 22۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن، کیا، پھر، من جو، جس کے لیے شرح کھول دے، اشرا کر دے، کھول دے، اللہ صدرہ اس کا سینہ، للاسلامی اسلام کے لیے، فہوا پھر وہ، علی نور نور پر ہو، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ کیا پھر جس کا کھول دے اللہ سینہ اس کا اسلام کے لیے، پھر وہ نور پر ہو اس کے رب کی طرف سے، فویل، پھر ویل خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے، للقاسیتی ان لوگوں کے لیے جو، قاسیہ جو سخت دل لوگ ہیں، ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا، قاسیہ، قست قلوبہم، سورہ بقرہ میں پڑھے نا، ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے، ہاں پتھروں میں سے پانی نکل پڑتا ہے، کوئی بہہ پڑتے ہیں، کوئی ٹوٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل کیسے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں۔ فویل تو خرابی ہے، ہلاکت ہے، قاسیہ سخت دل والوں، سخت دلوں، ان کے دلوں، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، وہ کس سے سخت ہو گئے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے، مطلب وہ اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، ان کے دل، اگر اللہ، ایک منٹ نا، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک یہی لوگ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا پھر جس کے لیے کھول دے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے اور وہ نور پر ہو اپنے رب کی طرف سے، اور پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، اولئک یہی لوگ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ لوگ جن کے دل اسلام کے لیے کھول دیے گئے، ایک وہ لوگ جن کے دلوں پر سلاخ کی طرح بات گزرتی ہے، ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں نا، وقرا بوجھ ہے، جیسے بھاری ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر یہ چیزیں بوجھ کی طرح بنتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے لیے اللہ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا، اس کو تو نور کی طرف کر دیا، اور جو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتے ہیں، ان کے دل بھج جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب ان کے اوپر نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اور یہ جو ہوتے ہیں نصیحت کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے پسند فرماتے ہیں اور اس کی تابع داری کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا، یتبعون احسنہ، وہ بہترین طریقے سے پھر وہ سن کر ان نصیحتوں کو، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ چلیں پڑھیں، ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 23۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نزل نازل کیا، احسن بہترین، الحدیثی بات، کتاباً کتاب میں، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا بہترین بات ایک کتاب میں، متشابہم مثانی، متشابہن جو ملتی جلتی ہیں، مثانی بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں بار بار جو کتاب میں کچھ باتیں پڑھتے ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں، ہے نا، ریپیٹڈلی ہم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی بار پڑھتے ہیں، کبھی جنت جہنم کے تذکرے پڑھتے ہیں، ہوتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین، تقشعر کہا جاتا ہے گوز بمز آنے کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے۔ قاف شین عین را اس کے روٹ لیٹر ہیں، 4 لیٹر بیسڈ ہے یہ روٹ لیٹر۔ تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے یا کانپ جاتے ہیں، منہ اس سے، جلود کھالے، الذین ان لوگوں کی، یخشون وہ سب جو ڈرتے ہیں، ربہم ان کے رب سے، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے، یعنی ان کتاب
حالانکہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. دیکھیں دنیاوی کوئی بھی کتاب ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا، ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ارے کتنی بار ایک ہی بات کو کہا ہے. لیکن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں جتنی بار وہ باتیں آتی ہیں اتنی بار وہ پہلے سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. رائٹ؟ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اتنی بار ریپیٹ ہونے کے بعد بھی کوئی بندہ بور نہیں ہوتا اس سے. وہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے. پھر ریپیٹ ہوتا ہے، پھر یاد دہانی ہوتی ہے، پھر ریپیٹ ہوتا ہے، پھر ریویژن ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ملتی جلتی آیتیں ہیں لیکن ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. اور ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کھالوں کے. وہ کن لوگوں کے؟ وہ لوگ، وہ سب جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے. ثم، پھر تلینا، نرم پڑ جاتی ہیں جلودہم، ان کی کھالیں. تلین، لین کہا جاتا ہے نا، لین، لین کا، ہاں ہاں، لینتا لہم، ان کے لیے آپ نرم ہیں. تو لین ہم پڑھتے ہیں نا، حرف لین بھی پڑھتے ہیں. لین مطلب نرم، واو نرم. یا اگر تجوید کا اگر آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھا ہوگا تو لین کا مطلب ہوتا ہے نرم. پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کے کھالے، وقلوبہم، اور ان کے دل، کس وجہ سے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اللہ کے ذکر سے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. ومن یضلل، اور جو گمراہی میں، جس کو گمراہی میں ڈال دے اللہ، فما لہو، نہیں، پھر نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہدایت دینے والا. اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا بہترین بات کو ایک کتاب میں، یعنی قرآن کریم میں. ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کھالوں کے، ان لوگوں کی کھالوں کے جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے. پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کے کھالے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جس سے وہ چاہتا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں رہنے دے، وہ یعنی اللہ گمراہی میں رہنے دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. افمن، کیا پھر جو، یتقی، جو بچاتا ہے یا ڈھال بناتا ہے، بوجہہ، اس کے چہرے کو، سوء العذاب، برے عذاب کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وقیلا، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظالموں کے لیے، ذوقوا، تم سب چکھو، ماں، جو تم تھے، تکسبون، جو تم سب کمائی کر رہے تھے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نیک لوگوں کی نہیں بلکہ ظالموں کی بات کی ہے کہ جس نے اپنے چہرے پر ہی عذاب جہنم کی مار کھائی. یعنی ان کو داغا جائے گا نا، ہم پڑھائے ہیں ان کے ماتھے پہ، ان کے چہروں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ داغیں گے. ان کی ناک کے متعلق ہم آخری پارے میں پڑھیں گے کہ ان کی سونڈ پر داغا جائے گا، یعنی ان کی ناک پر. کیا پھر جو ڈھال بناتا ہے اس کے چہرے کو، سوء العذاب، برے عذاب کی، قیامت کے دن. یعنی اس کے چہرے ہی، چہرہ کیا بنے گا؟ عذاب کی ڈھال. مطلب اسی کے اوپر، ڈھال کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سارے وار ہوتے ہیں. تو چہرہ ہی ڈھال بن گیا، یعنی چہرے پر ہی سارے وار ہوں گے. تو قیامت کے دن جس کے چہرے پر ہی بدترین عذاب کا کیا ہوگا؟ وار ہوگا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا قیامت کے دن. اور کہا جائے گا ظالموں کو کہ چکھو، جو عمل تم نے کمائے تھے اس کا مزہ چکھو آج. چلیں ریپیٹ کریں. ہاں جی، اچھا اچھا، ٹھیک ہے. کیا پھر جو، یتقی، وہ بچاتا ہے یا ڈھال بناتا ہے اس کے چہرے کو، سوء العذاب، برے عذاب، سوء، برا، العذاب، عذاب کے لیے. کیا پھر جو ڈھال بناتا ہے اس کے چہرے کو برے عذاب کے لیے قیامت کے دن، یوما، دن، قیامہ، قیامت کے. اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے، تم سب ذوقوا، ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، جو تم تھے، تکسیبون، تم سب کماتے تھے، یعنی تم جو برائی کماتے تھے اس کا ذائقہ چکھو. چلیں ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، آیت نمبر 25. کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ مشرکان مکہ ہی نہیں بلکہ پہلے والوں نے بھی جھٹلایا. فآتاہم پھر آتا آیا ہم ان کے پاس، العذاب عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون انہیں شعور ہی نہیں تھا، انہیں خبر ہی نہیں تھی. جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے انہیں خبر ہی نہ تھی، جہاں سے انہیں شعور ہی نہ تھا. آیت نمبر 26. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَأَذَاقَ مطلب ذائقہ چکھانا، ٹھیک ہے، تو چکھایا ہم ان کو، اللہ نے، خزیا رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، والعذاب اور البتہ، اور یقیناً عذاب، الآخرہ آخرت کا، اور البتہ آخرت کا عذاب تو کیا ہے، اکبر، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اکبر یعنی کمپیریٹیولی، یہ تو دنیا کی چھوٹی سی بات ہے، وہاں تو اور بڑا عذاب ہوگا. فلو پیٹرن پر ہے اکبر، کہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے، زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سب ہوتے علم رکھنے والے، کاش کہ وہ سب جانتے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک، ضربنا ضربا ہاں بیان کی نا ہم نے، للناسی لوگوں کے لیے الحمدللہ بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے، فی حاضل قرآنی اس قرآن میں، ان دس قرآن، من کلی مثل ہر قسم کی مثال، ہر مثال، لعلہم تاکہ وہ سب، یتذکرون تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. اب وہ قرآن کیسا ہے؟ آیت نمبر 28. قرآن عربین، وہ قرآن عربی ہے، غیر ذی عوج نہیں ہے ٹیڑھ والا، عوج ٹیڑھ، ذی والا ٹیڑھ والا نہیں ہے، مطلب اس میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے. لعلہم یتقون تاکہ وہ سب تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ سب بچیں. آیت نمبر 29. ضرب اللہ مثلا، بیان کرتا ہے اللہ مثلاً مثال، رجلاً ایک آدمی کی، فی ہی اس میں، شرکاء بہت سے شریک ہیں، متشاکسون اور سب کیسے ہیں، جھگڑالو ہیں، سب جھگڑنے والے ہیں. متشاکسون ایسے شریک ہے جو جھگڑالو ہیں، آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. ورجلاً اور دوسرا ایک مرد ہے، سلامن سلامت ہے، لرجل ایک شخص کے لیے، وہ ایک شخص ایک ہی شخص کا غلام ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ اور دوسرا بندہ، دو بندوں کا وہ دیا جا رہا ہے ایگزامپل. ایک آدمی ہے جو 50 لوگوں کا غلام ہے، اور ایک ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے. اس کا دماغ نہیں خراب ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے اسی کی بات سننی ہے. اب یہ جو ہے یہ کہیں گے تو میرا بھی غلام ہے، تو میرا بھی غلام ہے. آپ نے کبھی کبھی گھر کے جو سب سے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کا حال دیکھا ہوگا، کیونکہ ہر بھائی بہن بڑے والے سب اپنا زور اس چھوٹے والے پر چلا رہے ہوتے ہیں، پہلے میری سنو، پہلے میری سنو. وہ بےچارا بچہ پگلا جاتا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اور اس کی نہیں سنو اس کی نہیں سنو، تو پتا چلا بڑے بھائی نے اٹھا کر لگا دیا، سوٹ دیا ہے نا، تو وہ ڈرتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ایسا ہے، نہیں اس کو سب، شی از ویری مطلب ہاں پیمپرڈ ایکچولی، ہاں تو وہ سب کی لاڈلی ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو ویسے بھی سب کی بھی ہے، وہ تو ویسے بھی دکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مما کی بھی ہے، پاپا کی بھی ہے، اور بھائی بہنوں کی بھی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بندہ جو بہت سو کا غلام ہے، جو کہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خود ہی اس کو ادھر 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 کھینچ رہے ہیں، اور ایک بندہ صرف ایک کا غلام ہے. کون زیادہ بہتر ہے؟ جو ایک والا ہے، اس کا کم از کم وہ اس کا کوآرڈینیشن خراب نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایک کا غلام ہے، ورجلن اور ایک بندہ، سلامن سلامت ہے، لرجلن ایک شخص کے لیے، حل کیا، یستویانی کیا یہ دونوں برابر ہیں، آنی آئینی دونوں، یستوی برابر ہیں، مثلا مثال میں کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. الحمدللہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے،
بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے. انک میت و انہم میتون. آیت نمبر 30. انک، بے شک تم، میتن، مرنے والے ہو، و انہم، اور بے شک وہ سب بھی، میتون، وہ سب بھی مرنے والے ہیں. سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آیت نمبر 31. ثم، پھر، انکم، بے شک تم سب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تختصمون، تم سب کیا کرو گے؟ آپس میں مخاصمہ، جھگڑا کرو گے، آپس میں جھگڑے کرو گے. ٹھیک ہے، کس بارے میں جھگڑے کرو گے؟ ہم دیکھ آئے کتنے جھگڑے. کوئی کہہ رہا ہے تم نے مجھے گمراہ کیا، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو گمراہی تھے تو اس نے کر دیا. تم جا کے ان کو کہو، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے وہ جو جن کو ہم برا سمجھتے تھے. تو یہ ساری کیا ہیں؟ آپس میں وہ جھگڑے چل رہے ہوں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن تم سب کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے پر وہ بلیم گیم چالو رہے گا اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے. چلیں ریپیٹ کریں چاروں آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 32. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین. فمن، پھر کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے نا، افعلو پیٹرن پر. کون زیادہ ظالم ہے؟ من، اس سے جو، کذبا، جھٹلائے، جھوٹ باندھے، اللہ، اللہ پر، وکذبا، اور جھٹلا دے، بالصدق، سچ کو، صدق یعنی سچ، سچ کو، اس جاءہ، جب آئے اس کے پاس، یعنی جب سچ آتا ہے اس کے پاس وہ سچ کو جھٹلا دیتا ہے اور اللہ پر بھی جھوٹی باتیں باندھتا ہے. الیسا، کیا نہیں، فی جہنم، جہنم میں، مسون، ٹھکانہ ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. ٹھکانے کے لیے کون کون سے ورڈ آتے ہیں؟ مأوا، اور مسوا آ گیا، مأوا آ گیا، اور مسیر آ جاتا ہے، میہاد آتا ہے، اور بہت سارے ورڈز آتے ہیں نا ٹھکانے کے لیے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ باندھتا ہے، ساتھ ساتھ جو سچ کو جھٹلاتا ہے، جو سچ کو جھٹلاتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو جب جب اس کے پاس جھوٹ آئے، سچ آئے تو وہ سچ کو جھٹلا دیتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت نمبر 33. والذی جاء بالصدق، والذی، اور وہ شخص جو، اور وہ جو، جاء بھی، جاء مطلب آنا، اور جاء بھی یعنی لانا، ٹو برنگ، اور وہ جو لائے، بالصدق کی، سچ کو، اور وصدقہ، اور جو تصدیق کرے بھی اس کی، یعنی جو سچا کہے اس کو، اولئک، یہی لوگ، ہم المتقون، یہی تقوی والے ہیں. آیت نمبر، وہ شخص جو لائے سچ کو اور تصدیق کرے اس کی، کنفرم کرے اس کو، وہی لوگ، وہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. آیت نمبر 30. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا. ایک وہ ہے جب جب اس کے پاس حق آتا ہے وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو حق کا کیا کرتا ہے؟ اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. چاہیں گے ان کے رب کے پاس، یہ بدلہ محسنین کا، نیکوکاروں کا، جو چاہیں گے، یعنی آپ جو ڈیمانڈ کریں گے وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ یہ
چاہو گے ملے گا، تو یقین کریں بات پر کہ جو چاہیں گے ملے گا. اور آپ یقیناً وہاں جا کر جو میگی ملیں گے نا، وہ ہمیں یہ دنیاوی میگی اچھی نہیں لگتی ہے. انشاءاللہ وہاں کی جو میگی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ اچھی ہوگی. آئی ول شیئر وتھ دس فلک کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھائیں گے وہاں میگی. ٹھیک ہے، میگی فلک کو اچھے لگتے ہیں. ہاں نہیں، آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا جو چاہیں گے ملے گا، تو بس یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اس بات کو. نہیں، عبادتیں نہیں. ذرا سا بندوں کو ایسے باہر کی جگہوں کے نام گنائے جاتے ہیں. کشمیر کا ہی پھر باہر کو تو چھوڑ دو، تو ہم کیسے ہماری آنکھیں وہ ہو جاتی کہ او کتنی بیوٹیفل جگہ ہے، اور ہم پوری زندگی بھی گزار دینا پوری دنیا کی زمین کو گھوم نہیں پائیں گے. تو سوچو جنت اتنی وسیع، اتنی عریض، اتنی بڑی، اتنی کشادہ، وہ کیسے ہم گھومیں گے؟ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں والی رفتاریں نہیں رکھی نا وہاں پر امیجنیشن پر ہی چلے گا. یہاں آپ سوچیں گے، وہاں آپ ہوں گے. تو عالم امر کی دنیا ہے، وہاں پہ عالم خلق کی نہیں ہے، عالم امر کی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ تھکیں گے نہیں نا، تھکیں گے نہیں تو نیند بھی نہیں آئے گی، اور نیند آئے گی بھی تو آرام سے بس سوئے پڑے ہوں گے. کتنا کتنا سوچے نا، ذرا سا بھی اگر ہم تھوڑا تھکے ہارے آتے ہیں تو وہ پانی کتنی بڑی نعمت لگتی ہے نا. گھر میں گھستے ہی ایسے گھر میں انٹر ہوئے اور ایسا لگتا ہے کہ آج پانی سے بڑی نعمت کوئی نہیں. آپ افطار کریں، نعمت پانی سے بڑی کوئی نہیں لگتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں کے جو چشمے دیں گے، اور وہ چشمے بھی ایسے کہ جہاں چاہے لے کے چلے جائیں، وہ اس کی نہریں توڑے اور اٹھا کر لے کر چلے جائیں. اتنا خوبصورت جنت کا منظر ہوگا. اپنے سامنے سے بہ رہی ہیں وہ نہریں، اور وہ یہاں پر بیٹھے تو وہاں لے گئے، وہاں بیٹھے تو وہاں لے گئے. اپنی نہریں اٹھاؤ، لے جاؤ، کیا چاہیے لے جاؤ. سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل منظر ہوگا. لوگ اپنی نہریں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. سوچے، ہاں بالکل بالکل. ہاں ہاں، ایسا لگتا ہے نا وہاں پر. سوچے ہمارے گرفن علی گرفن، گرف پہ گرف، اور بالا کھانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہاں پر جو چاہو گے وہ ملے گا. ٹھیک ہے، بنا روک ٹوک، نو ifs نو بٹس، بس جو چاہیے وہ لے لو. ٹھیک ہے، ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیکوکاروں کا بدلہ. آیت نمبر 35، لیکفر اللہ عنہم اسواء الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. کتنا بڑا فیور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں. لی، تاکہ، یا وہ، کفر، ہٹا دے، اللہ اللہ، تاکہ اتار دے، ہٹا دے، دور کر دے، اللہ اللہ، عنہم ان سے، اسوا برا، الذی وہ جو عملو ان سب نے عمل کیا تھا، جو برے برے عمل کرائے تھے. اب چونکہ جنت میں انٹر ہو چکے ہیں، اب سارے برے عمل کو کیا کر دیا گیا؟ دور کر دیا گیا. وَيَجْزِيَهُمْ، اور جزا دے گا ان کو، بدلہ دے گا ان کو. کیسا؟ اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، احسن کے بدلے، نیکی کے بدلے، الذی وہ جو، کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جنت کو کما لیتا ہے، صرف فار ایگزامپل اس کو 75 مارکس ملے، ابھی 25 گنا تھے نا، 75 نیکیاں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو کیا کریں گے؟ وہ 25 کو دھوئیں گے، وہ دور کر دیا. اب وہ جو 75 نیکیاں کی ہیں، اس کا ایوریج نکال کے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لیولز دیں گے. کتنا بڑا احسان ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کاؤنٹنگ ہی ختم کر دی جو گناہ کیے. کیا فرمایا؟ تاکہ وہ دور کر دے جو برائیاں تھی، پہلے اس کو دور کرے گا. پھر اجر کس کے بنا پر دے گا؟ جو احسن کام کیے تھے، جو بہترین کام کیے تھے، اس کے بنا پر اجر دیے جائے گا. کتنا بہترین ٹیچر ہے نا ہمارا، کتنا محبت کرنے والا، کہ مارکس وہ جو دے رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جو اچھا کام کیا ہے اس کے بنا پر میں دوں گا، جو برا کام کیا ہے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ کینسل کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ وہ دور کر دے، وہ یعنی اللہ دور کر دے ان سے برائی، وہ جو انہوں نے عمل میں کی تھی، اور وہ بدلہ دے دے ان کا اجر احسن پر، احسن کی بنا پر، جو نیکیاں کی تھی، وہ سب عمل کیا کرتے تھے، اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا. چلیں
اور اس کے بعد جو یہ بات اس کے کنٹینیوشن میں ہم کرتے ہیں آیت نمبر 36 میں، الیس اللہ کافٍ عبدہ، کتنی پیاری بات ہے نا. اگر ایک بندہ اس چیز پر جم جائے اس کی تو پوری زندگی آخر سب آسان ہو جائے. الیسا، کیا نہیں، اللہ اللہ بکافٍ کافی ہے، عبدہ اس کے بندے کے لیے. کیا بندے کو اب بھی کوئی اور چاہیے؟ کیا بندے کو ابھی بھی کوئی شریک چاہیے؟ کیا اس کا رب اس کے لیے کافی نہیں پڑ رہا ہے؟ کیا اس کے رب کے اوپر اس کو توکل نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کیا بندے کے لیے اس کا رب کافی نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ تمہیں میرے بدلے بھی کوئی اور چاہیے یا میرے ساتھ بھی کوئی اور چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تو میرا رب ہی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے. چاہے میری بیوی کو لے لو، چاہے میرے بچے کو لے لو، میری والدین کو لے لو، جس کو لینا لے لو، میں نے تو اپنے رب کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا. تو وہ ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نہیں ہے رب اپنے بندے کے لیے کافی؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بکافٍ کافی، عبدہ اس کے بندے کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور یا وہ خوفونا وہ ڈراتے ہیں کا آپ کو، بالذی ان سے جو من دونی اس کے علاوہ ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا خوف دلا رہے ہیں؟ ان لکڑی پتھروں کے بتوں کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب تو آپ کو خوف دلاتے ان لوگوں کا جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں. ومن، اور جو یدلل، جو اور جس کو بھٹکا دے، بھٹکا مطلب گمراہی میں رہنے دے اللہ، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، منہاد کوئی ہدایت کرنے والا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں وہ ہے نا کچھ بچے نہیں ہوتے بالکل جو جب لڑائی کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ مجھے ڈرائے گا، مجھے ڈرائے گا. وہ کیسے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں؟ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ میرے یا تو ماں باپ میرے سپورٹ کریں گے یا میرے بھائی بہن سپورٹ کریں. اکیلا ہوتا ہے وہ نہیں بولتا زیادہ. جس کو پتا ہے نا میں پیچھے میں اگر لڑ کے آؤں گا تو میری سپورٹ کی جائے گی، مجھے ڈرا رہا ہے، میرا بھائی ابھی آ کے تجھے دیکھ لے گا، میری بہن آ کے تجھے بتا دے گی. تو وہ جو دوسرے کا سپورٹ دیکھ کر جو بول رہے ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کس سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لکڑی پتھروں کے بتوں سے تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ نبی کو ڈرا رہے ہو. ان کے سپورٹ میں کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور جس کے سپورٹ میں اللہ کو ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تب بھی اس کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہی میں رہنے دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ کھولنے والا نہیں ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں اتنی آیتوں کو پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یہد اللہ، ومن، ابھی وہاں پر کیا کہا؟ جسے گمراہی میں رہنے دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے رہے والا. اسی کے برعکس بات آ رہی ہے آیت نمبر 37 میں، ومن، اور جسے یہدی ہدایت دے دے اللہ اللہ، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، میں مدل کوئی گمراہ کرنے والا. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بھی عزیز، زبردست، غالب، انتقام، انتقام لینے والا. اور جسے ہدایت دے دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا. کیا نہیں ہے اللہ زبردست، انتقام، انتقام لینے والا. آیت نمبر 38. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور لا البتہ، ان اگر سألتا، سألا سوال کریں، تا آپ، ہم ان سے، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے خلق کیا، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ قول کہیں گے، اللہ اللہ نے. قل، آپ فرما دیجئے، آپ پوچھئے، افرأیتم، کیا پھر رآ دیکھا تم نے، ما تدعونا، جن کو، تدعو جسے، تدعو تم سب دعا کرتے ہو یعنی پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان اگر، ارادنی اگر وہ ارادہ کرے، نی مجھ سے، میرے ساتھ، اللہ اللہ، بدر کسی ضرر کا، کسی تکلیف کا، حل کیا، ہننا ہننا وہ سب، وہ کون، وہ ہاں وہ فیمیل کون، وہ دیویاں، وہ جو ان کے بت تھے، تو کیا وہ کاشفات، ہٹانے والی ہیں، دور کرنے والی ہیں، در ہی اس کے ضرر کو، اس کے نقصان کو، وہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے.
او یا ارادنی وہ ارادہ کر لے نی مجھ سے برحمت ہی اس کی رحمت کا، اپنی رحمت کا، حل کیا ہننا وہ دیویاں ممسکاتو یا ممسکاتو وہ ہٹانے والی ہے، دور روکنے والی ہے، رحمت ہی اس کی رحمت کو، قل آپ فرما دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی کافی ہے یا میرے لیے اللہ اللہ، علیہ اسی پر یتوکلو توکل کرتے ہیں، متوکلون توکل کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر آپ اور البتہ اگر آپ سوال کریں گے ان سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے کیا پھر تم نے دیکھا جس کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کسی نقصان کا، کیا وہ دیوی دیوتا جو بھی وہ تمہاری پوجنے کی جو چیزیں ہیں دور کر سکتی ہیں اس کے ضرر کو، اس کے نقصان کو، یا اگر وہ ارادہ کر لے مجھ سے اپنی رحمت کا، کیا وہ سب روکنے والی ہیں اس کی رحمت کو؟ آپ فرما دیجئے کافی ہے میرے لیے اللہ، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کیا کرتے ہیں، اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر یعنی کیا بات کلیئر کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اباؤٹ قدر، کہ تمہیں پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا بھی اگر تمہیں کسی نقصان سے نکالنا چاہے، اگر اللہ ہی نے کسی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو کوئی تمہیں اس آزمائش سے نکال نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ہمارا توکل ہونا چاہیے قدر پر، اور جہاں قدر پر ہمارا توکل ڈگمگایا پھر ہم اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی تمہیں عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی تقسیم ہے، چاہے زیادہ یا کم۔ کبھی خوشی دے دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کبھی مسرور کر دیتا ہے، کبھی کسی غموں میں الجھا دیتا ہے، تو یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ بندوں کو رب پر توکل کرتے رہنا چاہیے اور اللہ ہی کو کافی جاننا چاہیے، کیونکہ اللہ کیا کہا علیہ اللہ بکاف بعبدہ، اپنے بندوں کے لیے کیا کافی نہیں ہے اللہ؟ آیت نمبر 39، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، اعملوا تم سب عمل کرتے رہو، علی پر، مکانتکم تمہارے مکان تمہاری جگہوں پر، اپنی اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون پھر سوف ان قریب تم سب جان لو گے، یعنی تمہیں خبر ہو جائے گی، یعنی تم اپنے عمل کیے جاؤ اپنی جگہ، میں اپنے عمل کرتا ہوں، اور ہر کسی کو آخر میں جا کر پتہ چل جائے گا کہ کس نے صحیح عمل کیے تھے اور کس نے غلط عمل کیے تھے۔ آیت ابھی کنٹینیو ہے، آیت نمبر 39 کے بعد 40، من یاتہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، من ہاں کون ہے، یاتہ آتا ہے اس کے پاس، عذاب عذاب، یخزیہ جو رسوا کر دے گا اس کو، وَيَحِلُّ اور یحلو اترتا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم، ٹھیک ہے، مقیم قائم رہنے والا، اور فسوف تعلمون وہی ہے جو آتا ہے ان پر عذاب، یخزیہ وہ رسوا کر دیتا ہے اس کو اور حلال کر دیا گیا ہے ان پر، اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے، یہ باتیں وہ جان لیں گے۔ دس از ان دا کنٹینیوشن آف دا پریویس آیا، تو ہم اسی کے متعلق پڑھیں کہ فسوف تعلمون، پھر ان قریب وہ جان جائیں گے، وہاں سے شروع کرے سینٹینس، وہاں سے شروع ہو رہا ہے، فسوف تعلمون تو ان قریب وہ جان جائیں گے، من کس پر، یاتہ آتا ہے اس پر، عذاب عذاب، یخزی جو رسوا کر دے گا اس کو، وَيَحِلُّ یا اور اترتا ہے یا حلال ہوتا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی عذاب، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ عذاب کا مستحق ہے کون، کس کو رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا اور کس کو دائمی رہنے والا عذاب
دیا جائے گا وہ ہمیں بالآخر قیامت میں پتہ چل جائے گا. چلیں ریپیٹ کریں. 39 اور 40 کنٹینیوشن میں کہ جان جاؤ گے کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے. آیت نمبر 41 انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا نہ ہم نے علیکا آپ پر الکتاب یعنی قرآن کریم خاص کتاب للناس لوگوں کے لیے بالحق کی حق کے ساتھ. فمن اہتدی پھر جو اہتدا ہدایت پا جائے فلنفسہ تو اس کی نفس کے لیے مطلب اپنے آپ کے لیے اس نے ہدایت کو پایا ہے. ومن ضل اور من جو ضل گمراہ ہو جائے فانما تو در حقیقت تو بے شک یضل وہ گمراہ ہو گیا علیہا اسی پر مطلب اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم ان پر وکیل کارساز حوالہ دار. کیا فرمایا اللہ نے بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو لوگوں کے لیے حق کے ساتھ پھر جو ہدایت پالے وہ اپنی نفس کے لیے پاتا ہے اور جو گمراہی میں پڑا رہے تو در حقیقت وہ گمراہ ہو گیا گمراہی اسی پر ہے یعنی گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور نہیں ہے آپ ان پر وکیل آپ ان کے مطلب حوالہ دار نہیں ہیں آپ وکیل کا کام کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے. آیت نمبر 42 اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نیند اور موت کے متعلق فرما رہے ہیں اللہ یتوفا وہ فوت کرتا ہے وہ وفات دے دیتا ہے انفسا نفسوں کو جانوں کو حین موتیہا اس کی موت کے وقت. حینا مطلب وقت موت یعنی ہا کی ضمیر انفس کی طرف جا رہی ہے. اللہ وفات دے دیتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت. واللتی اور وہ جو لم نہیں تمت مرتے فی منامہا ان کی نیندوں میں اپنی نیندوں میں نہیں مرتے اور وہ جو نہیں مرتے ان کی نیندوں میں فیمسکو پھر یمسکو پس وہ روک لیتا ہے مسکا روک لیتا ہے التی وہ جو قضا فیصلہ کرتا ہے علیہا اس پر الموتا موت کو یعنی اللہ اپنے پاس اس کی روح کو روک لیتا ہے جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وَيُرْسِلَ اور وہ بھیج دیتا ہے رسل مطلب بھیج دیتا ہے واپس اس کی جان کو الاخرى دوسروں کو الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانی ہے لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ وفات دے دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور وہ جو نہیں مرتے ان کی نیندوں میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو نیند ہے اور موت ہے دو چیزیں ہیں. ہر انسان سوتا ہے رات کو اور اللہ سبحانہ وتعالی رات کو اس کی روح کو اس کی بدن سے جدا کر دیتے ہیں اپنے پاس روحوں کو بلا لیتے ہیں. سارے لوگ جب سو رہے ہوتے وہ سو نہیں رہے ہوتے اصل میں وہ مر گئے ہوتے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جن کو ہم نے موت دینی ہو ان کی روح کو اپنے پاس ہی روک لیا. جن کو ہم نے موت دینی اچھا اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ رات ہی کو مرے گا دن میں بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی دن میں بھی کچھ لوگ صبح 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اینی ٹائم. ہاں ہاں چلے ٹھیک ہے ہمیں پتا چل گیا تھا آپ کے چہروں سے کہ یہی سوال ہوگا. تو مطلب جب بھی وہ سو رہے ہیں تو جب سوتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ روحوں کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کو موت دینی ہوتی ہے ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور جن کو دوبارہ سے نیند سے بیدار کرنا ہوتا ہے ان کی روح کو دوبارہ سے انٹر کر دیا جاتا ہے ان کی نفس مطلب ان کے جسموں میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت ہی ہے سمجھو آدھی موت ہی سمجھو اس کو. وہ ہے نا حدیث کا مفہوم چھوٹی بہن ہے موت کی چھوٹی بہن ہے نیند. اٹس لائک اے لٹل سسٹر ینگر سسٹر. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نیند میں چلے گئے سوئے رہ گئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے یعنی کہ جس طرح سے وہ روز تمہاری نیندوں کو لوٹاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد
ہے نا, اماتنا, یعنی موت دینے کے بعد جس نے زندگی عطا کی. مر تو نہیں رہے تھے نا ہم, مر رہے تھے, روز مرتے ہیں, روز جیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اسی لیے وہ دعا ہے کہ موت کے بعد جس نے زندگی دی اس کا شکر ہے, اس کی تعریف ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. ایک دن یہی سوتے سوتے مر جائیں گے, جو سو رہے ہیں نا ڈیلی, ایک دن پتہ چلا روح آئی نہیں واپس. بالکل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں پر, بی, ہاں, واچ فل اوور یور ڈیڈس. کیا کر رہے ہو تم, ذرا اس کے اوپر دھیان رکھو. ایسا نہ ہو کہ ایک دن سوئے اور پھر دوبارہ آئے نہیں. پلاننگ تو بڑی لمبی چوڑی ہے, 16 20 30 25 سالوں کی, کہ اتنے سال بعد یہ بچہ یہ بن جائے گا, اتنے سال بعد وہ بن جائے گا, پھر اس کی شادی ہوگی, پھر اس کے بچے ہوں گے, مجھے پوتے کھلانے, مجھے نواسی کھلانی. نہیں پتا نا کس کی جان کب قبض ہو جائے, روح کب قبض ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں ذرا غور و فکر کرو. روز مر رہے ہو تب بھی تمہیں یہ مطلب خوف اور ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس تم ایک دن ایسے ہی مر کے چلے جاؤ گے. پھر ہاں بالکل, بہت زیادہ نہیں. دیکھیں پلاننگ از الاؤڈ, پلاننگ از الاؤڈ, لیکن ہاں ہاں ساری چیز کی موت کے علاوہ سب چیز کی پلاننگ شامل کر لیتے ہیں. بالکل, آپ پلاننگ کریں. آج ہی ہم پڑھ رہے تھے نا, یعقوب علیہ السلام اور وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو وصیتیں کر رہے ہیں مرنے سے پہلے, موت سے پہلے, کہ میرے بعد کس کی عبادتیں کرو گے, میرے بعد کیا کرو گے. تو یہ وصیتیں کیوں, ان کو کیا خبر کہ ابھی ہم مرنے والے یا نہیں مرنے والے, وہ وصیتیں کر رہے ہیں کیونکہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے مر جائے, ابھی کب وفات ہو جائے. تو کیا خیر کی کیا کر دو, اپنے لیے راہیں کھول جاؤ جس قدر ہو سکے, اپنے ذریعے سے, اپنی اولاد کے ذریعے سے, اپنے مال کے ذریعے سے. کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آن گوئنگ ہو, چلتا رہے آپ کے بعد بھی, اور آپ کو وہاں خیر پہنچتی رہے. ایسا نہیں ہو کہ نہ ہم نے خود بھی عمل کیے, نہ کوئی ہمیں پہنچانے والا ہو. ہاں صدقہ جاریہ, کیسے کتنے سارے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو کم از کم ہم نے اپنے آگے آنے والی جنریشن کو اتنا تو ٹرین کر دے کہ کم از کم وہ کل کو ہم چلے جائے تو ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا تو کر سکے, ہے نا. تو اپنے آپ کو, اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچائیں. اللہ نے فرمایا ذرا اپنی نیندوں پر غور و فکر کرو کہ روز تمہاری روح قبض کرتا ہوں, اسی طرح تمہاری ایک بار پرماننٹ قبض کر لوں گا. اس سے پہلے کہ جب پرماننسی آ جائے, وہ پورا مکمل طور پر تمہاری روح قبض ہو جائے, اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو. اگر غور و فکر کرنے والے ہوں تو سونے میں ہی ڈرنا شروع کر دیا تھا پاپے, آج سوئے تو گئے. نہیں ایسی بات نہیں, ہمیں نیند نہیں آتی, مسئلہ یہ ہے ہم سونا چاہتے ہیں لیکن آتی نہیں ہے. ہاں دیکھیں, اب موت کو یاد کرو, موت کو کتنی کثرت سے, جس قدر کثرت سے یاد کریں گے اس قدر دل نرم پڑے گا. اللہ نے 2 ذریعے بتائے ہیں دلوں کے زنگ اتارنے کے, قرآن کریم اور ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا. کیونکہ انسان قرآن پڑھے گا, اس میں سے اس کو گائیڈنس ملے گی, اور اس کی گائیڈنس کو ٹریک پر کون رکھے گا, وہ موت کو یاد رکھنا کہ مجھے صحیح راستے پر چلنا ہے, ادروائز میں مرا گیا, کام ختم, اب کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اس کو یہ پتا ہوگا مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے, اس کو یہ پتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی ہے. تو وہ کیا کرے گا, اپنی موت کو یاد کرے گا. اور جو انبیاء علیہ السلام کا جو کہنا ہے, وہ سب سے مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ قبر کا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے بات کا وہ آسانی ہو جائے گی, جو بھی ہو جائے گی, لیکن مشکل ترین مرحلہ قبر کا ہے. ہاں لیکن سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ, یا تو قبر جو بھیچے گی گلے لگانے کے لیے, یا چور چور کرنے کے لیے. قبر میں تو جانا سب کو ہے. ایک مرتبہ آپ رات کے وقت آنکھیں بند کیا کریں اور سوچا کریں, یہ رات کے وقت اندھیرا, دن تو قبر کا جو امیجنیشن ہے وہ الگ ہوتا ہے. آپ قبر کو بھی امیجن کریں, رات کا وقت ہے, بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے, کوئی سورج نہیں, کوئی لائٹ نہیں, کچھ نہیں, اور آپ قبرستان میں, آپ کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے, آپ وہاں پر وہ چنے سے اس میں لیٹے ہیں, آپ کے اوپر پورا وہ ڈالا جا رہا ہے, مٹی ڈالی جا رہی ہے, آپ اکیلے اندر پڑے ہیں, اور چاروں طرف سے دوسرے جو جانور آتے ہیں, کوئی یہاں سے آ رہا ہے, کوئی وہاں, وہ کاکروچ ہیں, کئی بچھو ہیں, کئی کچھ ہیں, وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ذرا امیجن کیا کریں اس چیز کو رات کو سونے سے پہلے.
تاکہ کچھ منہ سے توبہ نکلے، اللہ مجھے معاف کر دے، بڑے گناہ کیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میرا معاملہ ان لوگوں میں سے ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی قبروں کو کشادگی عطا فرمائے، نور عطا فرمائے، لیکن کتنا بھی نیک انسان ہو اس کی قبر کا مرحلہ is the toughest of all، سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے وہ۔ تو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور قبر کو امیجن کیا کریں کہ میں لیٹی پڑی ہوں، سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ۔ اچھا وہ حضرت وہ کون تھے، انہوں نے اپنے مطلب شاگردوں کو کیا کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد، مطلب میری قبر کے میں پہنچنے کے بعد بھی بہت کثرت سے بہت دیر تک بیٹھ کر دعا کرتے رہنا، اتنے ٹائم تک جتنے میں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، اتنے وقت تک ہاں ذبح اور تقسیم ہو جائے، جو پورا ڈسٹریبیوشن، جو پورا ایک ہمارا عید کا دن ہوتا ہے نا، بقرہ عید کا دن، وہ پورا کنزیوم کر لینا اور بیٹھ کے بس میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہنا، کرتے مطلب تم سارے کے سارے مل کر کرتے رہنا، تاکہ کم از کم کچھ مرحلے جو منکر نکیر میرے پاس آئیں گے وہ آسان ہو جائیں میرے لیے۔ اس قسم کی وصیتیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہاں اور جس قدر ہاں جیسے ہی جس ہاں تلاوت یاسین نہیں، اور دا بیسٹ تھنگ از مغفرت کی دعا، کثرت سے مغفرت کی جو ہمیں بتائی گئی ہے نا دعا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، وہ جو ہے نا وہ، اور بہت ساری بہت ملٹیپل دعائیں ہیں، آپ کثرت سے، اور نام لے کر بھی دعائیں ہیں، آپ نام لے کے اپنے والدین کے لیے، اپنے والدہ کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف جو والدین فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، زندگی میں بھی دعا کریں کہ یا رب جب میرے والدین فوت ہو ان کی قبر میں کشادگی ہو، یا رب جب میرے والدین فوت ہو تب ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے مراحل کو آسان فرما دینا، منکر نکیر کے سوالات ان پر آسان فرما دینا، کیونکہ جو اولادیں اپنی زندگی میں اور موت کے بعد اولادیں جو دعا کرتی ہیں اپنے والدین کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرما برداروں میں لکھی جاتی ہے۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے نا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر ریوارڈ کعبے کو دیکھنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر محبت کی نظر سے، محبت نہیں ویسے بھی اگر آپ ایک گلانس پہ بھی اللہ نے ریوارڈ دیا ہے، والدین کو محبت سے دیکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ریوارڈ دیا ہے، وہ اجر دیا ہے، کہ اگر آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کوئی خدمت نہیں کر رہے، بس بیٹھ کے دیکھ کے اپنے والدین کو مسکرا رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے اجر لکھ رہے ہیں۔ واٹ اے امینس ریوارڈ، کتنا زبردست ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا غور و فکر کرو، تو یہ مرحلہ بہت سخت ترین ہے، اور اسی کے لیے سب سے بڑی پریپریشن ضروری ہے، ہم نے جس قدر ہو سکے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، نو چینج دا ٹاپک، اٹ شوڈ بی ڈسکسڈ، یہ بار بار بولا جانا چاہیے، بار بار ڈسکس ہونا چاہیے موت والا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو، کس میں، اسی بار بار روح کے نکل جانے میں، اور بار بار تمہارے روح کے لوٹانے میں، اسی طرح ایک مرتبہ پرماننٹ روح نکل جائے گی، پھر جب سور پھونکا جائے گا اسی طرح سے پھر پرماننٹ روح تمہاری ڈال دی جائے گی، تو وہ مرحلہ، ہاں ایسا بولتے ہیں، لیکن کہیں ان کو بتائیں کہ اللہ، ہاں بالکل بالکل، ہاں ایسے ہی بولتے ہیں، اللہ احادیث، چل بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 43، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یا اتخذوا ان سب نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، شفعاء کوئی سفارشی، کوئی انٹرسیسرز، ہاں شفاعت کرنے والے، قل آپ فرما دیجئے، اولو کیا اور اگر کانو وہ سب ہوں، لا یملکونا نہیں ملکیت رکھتے، نہیں مطلب مالک ہیں، شیئن کسی چیز کے بھی، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں، کیا ان سب نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر ایسے سفارشی، آپ بہت سے سفارشی، آپ فرما دیجئے کیا اور نہیں، اور چاہے وہ سب نہیں ملکیت رکھتے، نہیں مالک ہیں کسی چیز کے بھی، اور نہ ہی وہ عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 44، آپ فرما دیجئے قل اللہ شفاعت جمیعا، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے شفاعت ہے ساری کی ساری، یعنی وہ جس کو چاہے گا اس کی سفارش کر دے گا، لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت،
ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، پیسو ہے، ٹھیک ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے، پیسے ہے یہ بھی، ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ، ایک اللہ کا، اشمئزت، شمازہ کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، نفرت کرنا، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ وحدہ کا، ایک اللہ کا، وحدہ شمئزت قلوب الذین، تو کڑنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا، کڑنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا من دونی جو اس کے علاوہ ہیں، اذا، تب ہم وہ سب یستبشرون، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا ذکر ہو تو انہیں برا لگتا ہے، اور جب اس کے شریک بھی کھڑے کر دیا جائے تو لگتا ہے ہاں اب بات میں کچھ دم ہے، ہاں اب بات جو ہوئی ہے بالکل صحیح ہوئی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ دوسروں کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر پہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 46 قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہم، کہ اللہ فاطر، ہاں پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ، علم رکھنے والا ہے غیب چھپے کا، والشہادہ اور کھلے کا، یعنی ظاہر کا، ظاہر اور چھپے کا علم رکھنے والا ہے۔ انت تحکمو، انت، تو ہی، تحکمو، تو ہی فیصلہ کرے گا، حکمہ حکم دے گا یعنی فیصلہ کرے گا، بین عبادکا، تیرے بندوں کے درمیان، فی ما، اس میں جو کانو وہ سب تھے، فی ہی اس میں، یختلفون، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو ہی اپنے ان بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جو کیا کرتے ہیں، آپس میں اختلافات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں پہلے اتنی آیتوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی، نہیں شروع کی دعائیں کرنے لگے، آخر کی دعائیں کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقني يتفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب هب لي حكما والحقني بالصالحين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا